السلام علیکم ناظرین، میں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ اسد شر حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم دو موضوعات پر بات کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ دونوں موضوعات پسند آئیں گے کیونکہ وہ دونوں موضوعات میں عوام کی دلچسپی ہے۔ پہلے ہم بات کریں گے صدر زرداری صاحب جو چائنا گئے ہیں تو وہ چائنا سے کیا حاصل کر کے آ رہے ہیں، یا چائنا میں انہوں نے کون سی ایسا کام کیا ہے جس سے عوام کو فائدہ ہو۔ دوسری بات ہم کریں گے کہ پاک ایران جو تکرار چل رہا تھا، جو جنگ تھی، اس میں خاموشی کیوں آ گئی ہے، اب کیا ہونے والا ہے، پاکستان نے جو کردار ادا کیا تھا اس کی اندر کی کہانی کیا ہے۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پاک ایران ٹاکس جو ہو رہی ہیں، اب ان ٹاکس میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کا جو کردار ہے اس دنیا نے تسلیم کیا، سب نے دیکھا، وہ بہت اچھا رہا، اور آج بھی پاکستان کا کردار اس میں بہت اچھا ہے کیونکہ پاکستان نے جتنے بھی جو پاکستان نے صورتحال کو بہتر کرنے کی کوشش کی، پاکستانی قیادت نے، خاص طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے، وزیر اعظم شہباز شریف نے، وہ صورتحال بہتر سے بہتر ہو گئی ہے۔ اب معاملہ تعطل کا شکار کہاں ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس جنگ، یہ کبھی جنگ ہوگی، بالکل نہیں ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں، ہم اسلام آباد ٹاکس میں جتنی کامیابی پاکستان نے حاصل کرنی تھی وہ کر لی ہے، پاکستان نے اپنا نام بھی روشن کر لیا۔ اب جو صورتحال ہے کہ اس خطے میں جو دوسرے ممالک ملوث ہیں، اب ان کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے کیونکہ ابنائے حرمز سے جو دوسرے ممالک خطے کے فائدہ لے رہے ہیں، یا جو اسٹیک ہولڈر ہیں، اب ان کے ساتھ ٹاکس ہو رہی ہیں کیونکہ اس کا وہ حل تلاش کیا جائے۔ ذرائع نے مجھے جو بتایا ہے کہ وہ حل تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کل کو صدر ٹرمپ اگر نہ رہے تو ایسا نہ ہو کہ پھر دھڑام کر کے معاملہ گر جائے اور پھر جنگ کی صورتحال پیدا ہو۔ اسی لیے خطے سارے کو انوالو کیا جا رہا ہے کہ ایسا کوئی پلان بنایا جائے تاکہ یہ جنگ بندی تا حیات رہے، کبھی اس بات پر جنگ نہ ہو، اگر جنگ ہو کسی اور معاملے پر تو یہ ابنائے حرمز والا جو راستہ ہے وہ بند نہ ہو۔ اسی لیے جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، اب پاکستان عراقی صاحب جو اسلام آباد آئے تھے، انہوں نے یہاں اعلیٰ قیادت سے جو ملاقات کی، پھر وہ ماسکو چلے گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ماسکو وہ کیوں گئے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ چیزیں جو وہ ممالک ملوث ہیں، لیکن وہ یہاں سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے جو ان کا جو اسپیشل جو ان کی جو جہاز ہے اس پہ گئے تھے، اس کے ہیلی کاپٹر پہ گئے تھے تاکہ ان کی جو سیکیورٹی کو بھی یقینی بنانا تھا اس کو، وہ پھر وہاں سے ہو کے یہاں سے جو ہماری سیکیورٹی کی جو ادارے گئے تھے ان کو چھوڑ کے واپس آئے، پھر وہ یہاں آیا، پھر وہاں تاکہ ایران نے ایک اچھا پلان پیش کیا ہے۔ اس پلان پہ اب امریکہ کو وہ پلان دیا گیا ہے، باقی خطے کے ممالک اس پر غور و فکر کر کے اب ایسی جگہ بیٹھیں گے، ایسے ٹاکس ہوں گے جو سب کو قبول ہوں گے، اور جو بھی شرائط ہوں گے، جو بھی معاملات طے ہوں گے، سبھی اس کو قبول کریں گے، پھر ساری دنیا خوش ہوگی اور دنیا کی عوام بھی خوش ہوگی۔ خاص طور پر اسلام آباد، پاکستان کے لوگ تو بہت خوش ہوں گے، اسلام آباد کے لوگ اور خوش ہوں گے کیونکہ انہوں نے 10-15 دن جس اذیت میں گزارے ہیں، وہ یہاں ہماری سوچ ہے۔ ہم بند ہو کے گھروں تک رہ گئے تھے، لوگ کوئی آ نہیں سکتے تھے، جا نہیں سکتے تھے۔ یقیناً سیکیورٹی کی صورتحال اہم تھی، جو ممالک کے سربراہان آ رہے تھے، جن کی سیکیورٹی اداروں کے عملدار آ رہے تھے، ان کی سیکیورٹی ہمارے اداروں کا فرض تھا، اسی لیے ہمیں عوام کو تھوڑی بہت تکلیف ہوئی۔ اس تکلیف کا ازالہ جو ہے، جو کامیاب ٹاکس ہیں اس صورت میں ہمیں ضرور ملے گا۔ اب ناظرین، ہم بات کریں گے صدر آصف علی زرداری کی، جو چائنا گئے ہیں، ایک بڑے وفد کے ساتھ گئے ہیں۔ ظاہراً تو وہ صوبائی حکومتوں میں گھوم پھر رہے ہیں، کسی بڑی قیادت کے ساتھ ان کی ملاقات طے نہیں ہے۔ یہ دورہ ایک تسلسل کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ پہلے صدر زرداری صاحب گئے تھے، جو چیزیں وہاں چھوڑ کے آئے تھے، جو مفاہمتی یادداشت نامے چھوڑ کے آئے تھے، ان کو ریوزٹ کر کے دوبارہ کرنے کے لیے گئے ہیں۔ تو اب جو ہمیں اطلاع ہے کہ 3 جو اہم جو مفاہمتی یادداشت ناموں پر صدر زرداری نے کی موجودگی میں سائن ہوئی ہیں، کیونکہ سندھ حکومت کے جو صوبائی وزیر تھے وہ گئے تھے، انہوں نے خاص طور پر، کیونکہ یہ جو معاہدے ہیں سندھ کے متعلق تھے، اس میں کراچی کے جو سمندر کے جو پانی کو میٹھا کرنے کا منصوبہ تھا۔ ظاہر ہے سمندر کا پانی بڑا کڑوا ہے، اس کو میٹھا کرنے کا ایک اہم منصوبہ ہے،
اس کے ساتھ چائنا کے ساتھ اس کو میٹھا کر کے لوگوں کو پانی فراہم کیا جائے گا۔ یہ پیپلز پارٹی کی اپنی جو کوشش ہے، کیونکہ کراچی کے لوگ پیپلز پارٹی سے ہمیشہ شکایت کرتے ہیں، ایم کیو ایم اپنے آپ کو وہ جو کراچی کا بڑا اسٹیک ہولڈر سمجھتی ہے، کراچی کے جو بڑے بڑے صنعت کار ہیں وہ پیپلز پارٹی کو پر ناراض ہیں، وہ بڑے اداروں کو انہوں نے شکایت بھی کی ہے کہ پیپلز پارٹی نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو اس سارا جو چیزیں ذہن میں لے کر صدر زرداری گئے تھے، تو آج ایک تو اسی اچھے مفاہمتی یادداشت نامے پر سائن ہو گئی ہے۔ امید ہے کہ کراچی واسیوں کو چند سالوں بعد ہی صحیح، لیکن ایک پینے کے لیے سمندر کا جو کھارا پانی ہے، اس پانی کو میٹھا کر کے کراچی واسیوں کو تو پلایا جائے گا، کم از کم ان کو تو ملے گا۔ اور یہ انہوں نے اپنی حکومت بچانے کے لیے کراچی میں اپنا جو ووٹ بینک بڑھانے کے لیے کیا ہے۔ باقی تو سچ اس عہدے پہ جتنا بھی اس پہ خرچہ آیا ہوگا، ظاہر ہے یقیناً یہ ہمیں ٹیکس سے ہی دینا پڑے گا، کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں تو کم ہو نہیں رہی اور زیادہ ہیں، تو جو بھی ٹیکس جمع کر رہی ہے، جو بھی پیٹرولیم لیوی لے رہے ہیں، یہ وہ ادھر سے سارے جو معاملات اکٹھے کر کے اس پہ دوروں پہ خرچ ہو رہے ہیں، کیونکہ اتنے بڑے لوگوں کا جانے کا کوئی کام نہیں تھا، اور کسی بڑی قیادت سے بھی وہاں صدر زرداری کی ملاقات نہیں ہوئی، وہاں کے وزیر اعظم سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، وہاں کے صدر سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، تو یہ صوبائی قیادتوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ اور کوئی جو فوٹیجز ہمیں موصول ہو رہی ہیں ایوان صدر سے، تو اس میں ہم نہیں دیکھ رہے کہ کوئی بڑا کارنامہ، جتنا خرچہ ہوا ہے یا ہوگا، جتنے بل بنیں گے، اس کا اتنا فائدہ پاکستان کو مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا، کیونکہ صدر زرداری اسلام آباد ہوتے تو شاید ان کو کی اور بات تھی۔ بہرحال اس پہ ایک لمبا پروگرام ہم دوبارہ کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ یہ اندر کھانے کیا ہو رہا ہے اور صدر زرداری کیوں سائیڈ لائن ہے، اور ہم آگے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ چائنا کے دورے پر کتنا خرچہ ہوا اور فائدہ کتنا ہوا، کیونکہ ماضی میں بھی ہوئے ہیں۔ بہرحال ایک دو ایم او یوز پہ تو سائن کر کے آ گئے ہیں، امید ہے کہ ان پر عمل بھی ہوگا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، شکریہ۔